يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. وہ کہتے ہیں بڑی حکمت کی بات ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو سارا نہ لیا جا سکے وہ سارا چھوڑ نہیں دینا چاہیے. اس لیے جتنا لیا جا سکتا ہے اتنا ہی لے لینا چاہیے. آدمی بالکل ہی کچھ نہ لے، اس سے تو بہتر ہے کچھ نہ کچھ لے لے. تو قرآن مجید تو وہ کتاب ہے، اللہ اکبر، کہ جہاں سے بھی آپ اسے کھولیں یہ ہدایت ہے. اور ایسی کتاب ہے، سچی بات ہے کہ اگر انسان اسے سمجھ کے اور رہنمائی لینے کے لیے پڑھے تو یہ زندہ رہنما کتاب ہے. وہ اقبال نے کہا ہے نا، مثل حق گویا اس کو، یہ جیسے اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن بھی بول بول کے بتاتا ہے کہ حق یہ ہے، حقیقت یہ ہے، راستہ یہ ہے. قرآن مثل حق گویا پیداست اللہ اکبر. اور جس طرح اللہ رب العزت چھپا ہوا ہے، ظاہر بھی ہے، ہر چیز میں دکھائی دیتا ہے، ظاہر بھی ہے اور پنہاں بھی ہے. اس کی ماہیت، اس کی اصلیت، اس کی حقیقت کوئی جاننا چاہے نہیں جان سکتا. اس کی کیفیت، اس کی شکل و صورت نہیں جان سکتے. وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن کیسا ہے یہاں ہم تصور نہیں کر سکتے. جو بھی تصور اور تخیل ہمارے ذہن میں آئے گا وہ مخلوق، اور اللہ مخلوق جیسا نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، وہ کیسا ہے ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے. لیکن وہ ہے بہت خوبصورت، بہت خوبصورت ہے. اللہ نسألک لذۃ النظر الی وجہک، مولا اپنا دیدار نصیب فرمانا، مولا اپنا دیدار نصیب فرمانا. جس دن تیرا دیدار نصیب ہوگا اس دن ساری خوشیاں انسان بھول جائے گا. سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ میں نے اللہ کو دیکھ لیا. اللہ کو دیکھنے کی خوشی سب سے بڑی خوشی، اور اس کی لذت، جنت کی ساری لذتوں اور نعمتوں کو انسان بھول جائے گا جس وقت اللہ رب العزت کا دیدار ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ محبوب جس کی محبت میں انسان نے ساری زندگی اس کا نام لیا، اس کے لیے قربانیاں دی، اس کے لیے قربانیاں دے دے کے نیندیں قربان کی، راحتیں قربان کی، پیسہ قربان کیا، جس کے لیے اس نے مشقتیں اٹھائی. جس دن اس سے ملاقات ہوگی اور اس کا دیدار ہوگا، لذت النظر الی وجہک، اللہ کے رسول کی دعا تھی، یا اللہ میں تجھے دیکھ کے لذت لوں، یا اللہ مجھے وہ لذت نصیب کر، تجھے دیکھ دیکھ کے مجھے لذت ملے. والشوق الی لقائک، اور یا اللہ مجھے اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما. اللہ اکبر، اللہ کی ملاقات کا شوق. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق ملاقات کا شوق تھا. اختیار ملا، اختیار ملا. دنیا میں جب تک رہنا چاہو، جیسے رہنا چاہو، مانگو، جتنی زندگی چاہو ملے گی، اور جیسی زندگی چاہو ملے گی، جتنی چاہو ملے گی، جیسی چاہو ملے گی. لیکن بہرحال چھوڑنی پڑے گی، آنا پڑے گا، جانا پڑے گا. یہاں رہنے کے لیے نہیں، جانے کے لیے آئے ہو. انک میت و انہم میتون، آپ نے بھی جانا ہے اور انہوں نے بھی جانا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے کسی کے لیے ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. افإن مت، آپ نے چلے جانا ہے. افإن مت فهم الخالدون، انہوں نے بیٹھ رہنا ہے؟ نہیں، نہ آپ نے بیٹھ رہنا ہے نہ انہوں نے بیٹھ رہنا ہے، سب نے جانا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، اختیار دیا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نہیں یہاں رہنا چاہتا، میں اوپر جانا چاہتا. اور رفیق الاعلیٰ، اونچا ساتھ، اونچا ساتھ چاہتا ہوں. اور رفیق الاعلیٰ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، خطبہ دیا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا اور اس بندے نے اللہ کے پاس کو منتخب کر لیا کہ میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. صحابہ نہیں سمجھے. کون سمجھا؟ ابو بکر سمجھے.
آنکھیں برس پڑی، آنسو ٹپکنے لگے. لوگوں نے کہا بابے نو کیوں آیا؟ اللہ اکبر. تھوڑے ہی دن گزرے، اللہ کے رسول کا بلاوا آ گیا. دنیا چھوڑ کے تو رخصت ہو گئے، چلے گئے دنیا چھوڑ کے. پھر لوگوں کو پتا چلا کہ ہم نہ سمجھے تھے، ابو بکر سمجھ گئے تھے. اشارہ ہو گیا جانے والے ہیں اب. اللہ اکبر. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن تھے اور آخری گھڑیاں تھیں تو زبان پہ کیا تھا؟ اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ. یا اللہ اونچا ساتھ، یا اللہ اونچا ساتھ، یا اللہ اونچا ساتھ. اور اللہ کے رسول چلے گئے. تو آپ کی دعا کیا ہوتی تھی؟ اسألک الشوق الی لقائک، مولا مجھے تیری ملاقات کا شوق ہو. اور اتنا شوق تھا کہ دنیا میں دل لگتا ہی نہیں تھا. دنیا میں دل نہیں لگایا. ہمارا تو دل دنیا میں لگا ہوا ہے نا. دنیا ہمارے اندر کھبی ہوئی ہے. دنیا ہمارے اندر اس طرح کھبی ہوئی ہے کہ ہمارا یہاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا. اللہ اکبر. ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ. آخرت کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب بنا لیا اور دنیا کی زندگی پہ ریجھ گئے اور دنیا کی زندگی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان صورتوں کا ایک مضمون یہ بھی ہے. یہ جو صورتیں آپ سن رہے ہیں نا، سورہ یونس سے گروپ شروع ہوا ہے مجموعہ. رات میں نے شاید آپ کو 13 بتا دیا، یہ 13 نہیں، یہ 15 ہیں. مجھ سے غلطی ہو گئی کاؤنٹنگ میں، صحیح گن نہیں سکا. حساب مجھے اتنا آتا بھی نہیں ہے، ویسے ہی میں حساب میں کمزور ہوں تو مجھ سے گنتی صحیح نہیں ہو سکی. یہ 15 صورتیں ہیں، یہ 13 نہیں ہیں. 13 صورتیں نہیں، 15 ہیں. 15 صورتیں ہیں یہ، سورہ یونس سے لے کر سورۃ النور تک. آج آپ نے آخری اس مجموعے کی صورت شروع کر دی، اس کا کچھ حصہ آپ نے سماعت فرمایا، کل انشاءاللہ مکمل سنیں گے. تو ان کے اندر اللہ رب العزت نے بشارت بھی دی ہے اور اللہ کی توحید کا بھی بیان ہے، شرک کا بھی ابطال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے اور لوگوں کے شکوک و شبہات کا جواب ہے اور قرآن کی حقانیت کا بیان ہے اور اس دنیا کی حقیقت کا بیان ہے. اور یہ بتایا ہے کہ انسان تیری زندگی یہ دنیا نہیں، تیری زندگی آخرت ہے. تو اس دنیا کی زندگی کو اپنی زندگی نہ سمجھ، یہ تو تیرے امتحان کا دورانیہ ہے. یہاں نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، سورہ آل عمران میں بھی سنا تھا اور سورہ ہود میں بھی سنا. اللہ اکبر. لیبلوکم ایکم احسن عملا. دنیا میں تمہارا امتحان ہو رہا ہے. سورہ کاف میں بھی آپ نے سنا انا جعلنا مال الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ دنیا کی ساری رونقیں، ساری بہاریں کس لیے ہیں؟ اس لیے ہیں کہ بندے کو آزمایا جائے. یہ دنیا خوبصورت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دنیا خوبصورت بنائی ہے، لیکن آخرت اس کے مقابلے میں کتنی خوبصورت ہے. کوئی آرکیٹیکٹ، کوئی بادشاہ، کوئی ناز و نعمت میں زندگی بسر کرنے والا، کوئی بڑے سے بڑے اونچے تخیل رکھنے والا، کوئی تصور نہیں کر سکتا ان نعمتوں کا، ان لذتوں کا، ان راحتوں کا، ان خوشیوں کا، ان بہاروں کا جو اللہ رب العزت نے آخرت میں رکھی ہوئی ہیں. یہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تصور میں انسان کے کیا کیا آتا ہے؟ بہت کچھ انسان کے تصور میں آتا ہے. ایسی چیزیں انسان کے تصور میں آتی ہیں جن کا انسان زبان سے اظہار بھی نہیں کر سکتا. سوچ میں آ جاتی ہے لیکن انسان بیان نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں اللہ رب العزت نے وہ رکھا ہوا ہے جو کسی کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا. تو یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. لیکن یہ انسان ہے جو پانی دے ذرا جو انسان ہے کہ اللہ اکبر اس آخرت کو فراموش کیے ہوئے کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا. اسی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. اے انسان یہ غلط فیصلہ نہ کر، صحیح فیصلہ کر. صحیح فیصلہ کر کیا کہ آخرت کو پہلے کر لے، دنیا کو پیچھے کر دے. دنیا کو پیچھے کر دے، آخرت کو پہلے کر دے. دنیا کو پیچھے کرنے سے تیری دنیا تو اسے چھن جائے گی، تو اس سے محروم ہو جائے گا. اور نہیں بھلے مانس نہیں، جو تم ماں کے پیٹ میں لکھوا کے آیا ہوا ہے نا، اتنے سانس لینے ہیں، اتنے لقمے کھانے ہیں، اتنے پیسے تیری جیب میں آنے ہیں، اتنے تیرے پلاٹ بننے ہیں، اتنے تیرے پلازے بننے ہیں، اتنی تیری کوٹھیاں بننی ہیں،
اتنی تو نے گاڑیاں بدلنی ہیں اور اتنی تو نے بیویاں کرنی ہیں، سارا کچھ لکھوا کے آیا ہوا ہے، ہاں سارا کچھ لکھوا کے آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بیویاں بھی پریشان نہ ہوں، میں بھی یہ نہیں کہتا کہ بہت لوگ بیویاں کریں، لیکن یہ ضرورت ہے، سچی بات ہے، یہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنے لوگ پریشان ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم نے دین کے ان مسائل کو اپنایا نہیں، ہم مانتے نہیں ہیں ان کو۔ اللہ رب العزت نے وہ دین ہمیں دیا ہے جس میں انسانوں کی ساری ضرورتوں کو ملحوظ رکھا گیا، جیسے بھی حالات ہو جائیں دین کے مطابق اگر ہم چلیں تو مسئلے پیدا نہیں ہوتے، جب دین سے ہٹ کے چلتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ سب کچھ انسان کے لیے لکھا ہوا ہے، جب تک انسان پورا وصول نہیں لیتا مرے گا نہیں، پہلے وصولے گا پھر مرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو پکی چیز ہے، لیکن جو آخرت ہے یہ انسان کو اللہ رب العزت نے بنانے کے لیے بھیجا ہے، وہ لکھ کے دی ہے کہ اس کو اتنی ملنی ہے، اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہی سنا ہے آپ نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو یہ دنیا چاہتا ہے، جو یہ دنیا چاہتا ہے جلد ملنے والی، نقد ملنے والی، فوری ملنے والی، فوری بینیفٹ جو دنیا کا چاہتا ہے، عجلنا له فیہا ما نشاء، ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں جو چاہتے ہیں، اور ہر ایک کو دے دیتے ہیں جو چاہتا ہے نہیں، لمن نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو ملتا ہے، ہر چاہنے والے کو نہیں ملتا۔ کئی لوگ ہیں الٹے ہو کے زور لگا لیتے ہیں لیکن نہیں بنتا کام، وہی کام دوسرا کرتا ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے، میرا ایک دوست لے گیا مجھے، یہاں فیکٹری لگائی ایک آدمی نے، وہاں فیکٹری لگائی ایک آدمی نے، دونوں بیچارے اس فیکٹری میں چل نہیں سکے، انہوں نے ٹھیکے پہ لی، اللہ نے برکت ڈال دی، ٹھیکے پہ لے کے چلا رہے ہیں، انہوں نے پیسے لگائے نہیں چلا سکے، اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے، اس کی قسمت میں نہیں لکھی۔ لمن نشاء، جس کو ہم چاہیں گے اللہ سب کو برکت دے، یہ اللہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں چاہتا۔ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ایک آدمی کام کرتا ہے، اس کے کام میں برکت نہیں ہوتی، بیچارہ پریشان ہو کے چھوڑ دیتا ہے، دوسرا آگے وہی کام کرتا ہے، کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ اللہ دیتا ہے، یہ اللہ دیتا ہے۔ اور اگر انسان صرف دنیا کو ہی مقصود بنائے، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر آگے جہنم ہی جہنم، دنیا میں مل جائے گا، جو کیا مل جائے گا، اس کا صلہ جتنا اللہ چاہے گا، جس کو اللہ چاہے گا، جتنا اللہ چاہے گا، جس کو اللہ چاہے گا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، اور جو آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی آخرت کے لیے کرنی چاہیے۔ دنیا 70 سال کی، 80 سال کی، 90 سال کی، ایک دو نسلوں کی دنیا، اس کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے پرائمری سے لے کر مڈل، میٹرک، ایف ایس سی، اس کے بعد بی اے، بی ایس سی، ایم ایس سی اور ایم فل، پی ایچ ڈی، پھر ریفریشر کورس، پھر کتنے کتنے آدمی اس کے لیے ڈپلومے کرتا ہے، کتنے کتنے انسان اس کے لیے محنتیں کرتا ہے، اس دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے۔ کیا کرتا ہے انسان؟ اللہ اکبر، کہتا ہے یا اللہ تیرے فضل نہ لب جائے بس ٹھیک ہے، نہیں، آخرت کے لیے انسان آیا ہے، آخرت کمانے کے لیے۔ بڑی حقیقت کی بات ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں انسان بوتا ہے آخرت میں جا کے کاٹے گا، یہاں جا کے انسان بوتا ہے آخرت میں جا کے کاٹے گا۔ آیا تو انسان یہاں اس لیے ہے کہ اپنی آخرت بنائے، لیکن انسان یہاں دنیا ہی بنا کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے ان صورتوں کے اندر یہ حقیقت بھی بیان فرمائی، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، فرمایا جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ہو وہ مومن، آخرت کے لیے کوشش کرے اور ہو مومن، اللہ کو ماننے والا۔ کیسا ماننے والا؟ توحید کے ساتھ، شرک نہ کرے۔
اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ اللہ دے نال کو اور بھی وہ ورگے ہے جن میں اللہ آ جاتا ہے، یا جو اوپر جا کے اللہ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، اس نے اللہ کو مانا لیکن اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ کہتا ہے ایسا ماننا نہ ماننا برابر، ایسا ماننا کوئی ماننا نہیں۔ ماننا کون سا ہے؟ جو واحد لا شریک مانے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ جیسا وہ سنتا ہے کوئی نہیں سنتا، جیسے وہ جانتا ہے اور کھلے چھپے کو ایسے کوئی نہیں جانتا، جیسے وہ دیکھتا ہے سارے پردوں کے پیچھے سے دیکھتا ہے، اللہ اکبر، اندھیروں کے اندر دیکھتا ہے، سمندروں کی گہرائیوں کے اندر دیکھتا ہے، اس فضا کی پہنائیوں کے اندر دیکھتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض الذی یراک حین تقوم، جب تو کھڑا ہوتا ہے تب دیکھتا ہے، جب تو سویا ہوا ہے تب دیکھتا ہے، تو چلتا پھرتا ہے تب دیکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں نہیں دیکھ سکتے، ہمارا ویژن اور ہماری آئی سائٹ جو ہے یہ عاجز ہے، ہمارے مشاہدے میں وہ چیز نہیں آ سکتی، لیکن اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسی صفت کسی کی نہیں، اللہ رب العزت جیسا علم کسی کا نہیں، اور اللہ رب العزت جیسا کام کسی کا نہیں۔ وہ کرتا ہے، کسی سہارے کا محتاج نہیں، کسی وسیلے کا محتاج نہیں، کسی مادے کا محتاج نہیں، صرف حکم فرماتا ہے اور اس کے حکم فرمانے سے کام ہو جاتا ہے۔ جو حکم فرما دے وہی ہو جاتا ہے، جو ارادہ فرما لے وہ پورا متحقق ہو جاتا ہے۔ اللہ کی معرفت، صحیح معرفت، یہ دین کی بنیاد ہے۔ تو وَهُوَ مُؤْمِنٌ، آخرت کے لیے کوشش کرے اور ہو مومن، اور اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کے رسول کو ماننا بھی ضروری ہے۔ جب تک اللہ کے رسول کو نہ مانا جائے اس وقت تک اللہ کو بھی انسان صحیح نہیں مانتا۔ کیوں؟ ہمیں تو اللہ کا کس نے بتایا؟ بتائیں، اللہ کے رسول نے بتایا۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ اللہ ہے، اگرچہ دل بھی بتاتا ہے، عقل بھی بتاتی ہے، کائنات کی ہر چیز بتاتی ہے، لیکن جو تفصیل سے بتایا اور جو ایسے بتایا کہ اللہ اکبر، پتہ چلے انسان کو کہ اللہ کو ماننے والا کیسا ہوتا ہے۔ کسی نے دیکھنا ہو میرے آقا کو دیکھے کہ اللہ کو ماننے والا ایسا ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کا دھیان، ہر وقت اللہ کی رضا مطلوب، ہر وقت اللہ کا نام زبان پر، اور ہر وقت اللہ کی فرما برداری، اور سارا کچھ فرما برداری کرنے کے باوجود پھر اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناخوش نہ ہو جائے، کہیں ایسا کام نہ کر بیٹھوں جو اس کی عظمت و جلال کے لائق نہ ہو۔ نماز پڑھ کے اللہ اکبر، نماز بھی کیسی پڑھتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی خشوع والی، ایسی حضوری والی، ایسی توجہ والی نماز، ہر چیز سے بے خبر ہو جاتے تھے، نماز کے اندر ہی ہوتے تھے۔ لیکن ایسی نماز پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، میرا اللہ بہت بڑا ہے، اس کی بارگاہ میں جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی میں نہیں پڑھ سکا، وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ اس لیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ نبوت کا کارنامہ 23 سال میں ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ پورے نبیوں کی ہزاروں سال کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں کام کر کے دکھایا، اور ایسا معاشرہ انسانی اس روئے زمین کے اوپر کھڑا کر دیا صرف 23 سال کے اندر۔ اس معاشرے جیسی مثال پوری انسانی تاریخ کے اندر نہیں ہوتی۔ صحابہ جیسا معاشرہ، اتنے عظیم لوگ، اتنے اللہ اکبر اللہ کے فرما بردار بندے، اتنے دین کے وفادار بندے، اتنے دین کے جانثار بندے، اللہ اکبر، عورتیں، مرد، بچے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ صرف 23 سال کے اندر، صرف 23 سال کے اندر اتنا بڑا کام کر دیا۔ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد جب آخری صورت نازل ہوئی،
اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی طرف سے فتح آ گئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، یہ کام اللہ کی مدد سے ہوا ہے، اس لیے تعریف اس کے لیے، تسبیح اس کے لیے، اور آپ نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ اکبر، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، جو کوتاہی رہ گئی ہے اللہ معاف کر دے، واستغفرہ انہ کان توابا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد کسی رکوع میں اور کسی سجدے میں پھر ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوڑا ہو، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یا اللہ جو ہوا تیرے فضل سے ہوا اور میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ اور آج بھی آپ نے سورۃ المومنون میں سنا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، جو کرتے ہیں اس کرنے کے باوجود ان کے دل ڈرتے ہیں۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اے میرے سرتاج کیا گناہ کر کے ڈرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ نہیں، نیکی کر کے ڈرتے ہیں کہ شاید قبولیت کے قابل ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، نیکی کر کے ڈرتے ہیں، نیکی کر کے گمنڈ نہیں کرتے، اتراتے نہیں، اکڑتے نہیں، اسی حاجی، اسی نمازی، اسی اللہ کے دین واسطے خرچ کرنے ہیں، اسی اللہ کے دین واسطے قربانیاں دینے ہیں، اسی زندگیاں لائیاں نے، نا 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 نا، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں اس راستے پہ لگا دیا۔ تو دعا کر کے مولا قبول کر لے، میں کچھ نہیں، اللہ اکبر، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میاں محمد بخش نے آکھیا نا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل بٹھایا سائیاں، اللہ اکبر، میں وچ ہنر کمال نہ کوئی، اس مالک نو وڈیائیاں، میرے اندر کیا ہے؟ یہ میرے مالک کا کمال ہے، یہ اس کی عظمت ہے کہ اس نے مجھ سے کام لے لی، اس نے مجھے اس راستے میں لگا دیا، اس لیے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں۔ تو انسان کے اندر عجب نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے کہ میرا عقیدہ، میری نماز، میری مسجد، میرا کنٹریبیوشن، میرا کچھ بھی نہیں، یہ سب اس کا فضل ہے۔ اگر وہ قبول کر لے اس کا فضل ہے، اور اس کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے اس کی رحمت ہے، وگرنہ جو کچھ ملا ہوا ہے انسان تو اس کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا۔ خیر بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ میں آپ کو بتا رہا تھا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کی قدر کرے گا، کوشش کی قدر کرے گا۔ انہوں نے جو آخرت کے لیے کیا، اللہ اکبر، یہ آخرت کے اندر جنت کا استحقاق ثابت کرنے کا اہل تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا دیتا ہے، ایسا بنا دیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، جنت آسان فرما دیتا ہے۔ کیسے آسان فرماتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھا کے دعا پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا ھذا الطعام، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، وَرَزَقَنَاهُ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنَّا وَلَا قُوَّةٍ، اور یہ کھانا اس نے ہمیں دیا، نہ اس میں کوئی ہمارا زور ہے، نہ اس میں ہماری کوئی طاقت ہے، صرف اللہ کا فضل ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا ھذا الطعام وَرَزَقَنَاهُ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنَّا وَلَا قُوَّةٍ، کھانا کھایا، یہ دعا پڑھ لے، اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کھانا کھایا، یہ دعا پڑھ لی، اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، وضو کرتا ہے، وضو کرتا ہے، اور وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔
اتنی آسان رکھی ہوئی ہے جنت اللہ نے دنیا میں، کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، موحدین کے لیے۔ اور اگر خریدنے جاؤ، جنت خریدنے جاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت مربع جگہ، ایک بالشت میرا خیال آدھا فٹ ہوتا ہے، آدھا فٹ مربع جگہ، فرمایا ساری دنیا اس جنت کی قیمت نہیں بن سکتی، نہیں بن سکتی ساری دنیا۔ بلکہ فرمایا سعد ابن معاذ کا جو ٹشو ہے، ٹشو ریشم کا ٹشو، پسینہ، منہ، ہاتھ صاف کرنے کے لیے، جنت میں ویسے پسینہ نہیں آئے گا، بدبو بھی نہیں آئے گی، جو وہاں ہاتھ صاف کرنے کے لیے ان کا ریشم کا ٹشو ہے نا، فرمایا وہ اس ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، اس ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جنت اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے تیری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اوپر، فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُهُم مَشْکُورًا۔ اور اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرتا ہے، جو دنیا کے لیے کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی دیتا ہے، ان کے بھی کاموں کو اللہ رب العزت برکت دیتا ہے، دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کے بھی کام چلتے ہیں، وَهَؤُلَاءِ، اور جو آخرت کے لیے کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ اللہ کی دین جو ہے یہ رکی ہوئی نہیں، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض۔ دنیا میں دیکھو کتنے لوگوں کا فرق ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے۔ فرمایا آخرت میں اس سے بھی زیادہ فرق ہوگا، لیکن دنیا میں تو آدمی اس کو دیکھ کے یہ کہتا ہوں دانت پیستا ہے، اتنے پہنچ گیا تو میں اتنے بیٹھا، لیکن جنت میں کسی کے دل میں یہ نہیں آئے گا، جنت میں ہر کوئی خوش ہوگا، جو یہاں ہے وہ بھی خوش، جو وہاں ہے وہ بھی خوش، وہ اس پہ خوش ہے اس پہ خوش۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو خوشیوں سے بھر دے گا، اس لیے کہ ہر ایک کو ملے گا ہی اتنا 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 کہ آدمی بس بس کر اٹھے گا، اللہ کہے گا تیری بس ہوگی پر ساڈی بس نہیں ہوگی، اسی تینوں دیندے ہی رہنا ہے، اسی تینوں دیندے ہی رہنا ہے۔ اللہ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم سب کو شامل فرما دیں، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے چلے گئے ہیں اور جتنے آتے ہیں اور جتنے ہم سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دیں، یا اللہ سب کو جنت میں اکٹھا فرما دیں۔ یا اللہ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن ہم سارے جنت میں اکٹھے ہوں گے، ماں باپ سمیت، بہن بھائیوں سمیت، بیوی بچوں اور دوستوں سمیت۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا فرما دیں۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان